کیا دنیا ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دے گی بلکہ سپر پاور امریکہ کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ کیا ایران واقعی امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام بننے جا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی جیو پولیٹیکل حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس نے عالمی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوام آن لائن۔ چینی نژاد شہرا آفاق تجزیہ کار پروفیسر جیانگ فینگ نے ایک ایسا خوفناک منظرنامہ پیش کیا ہے جس میں ڈالر کی بالادستی، خلیجی ممالک کا معاشی مستقبل اور عالمی توانائی کا نظام سب داؤ پر لگے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش آپ کی جیب اور عالمی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو حقائق ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ ناظرین، ایران عالمی معیشت کو دباؤ میں لا رہا ہے، امریکہ مشکل میں آ گیا ہے، حالات اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام بن سکتا ہے۔ بین الاقوامی سیاسی امور کے شرح آفاق، چینی نژاد تجزیہ کار، جیو پولیٹیکل مبصر اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر جیانگ فینگ کا ایران امریکہ کے جنگ کے تناظر میں لکھے گئے حالیہ کالم میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ یعنی وار آف اٹریشن جاری ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کی فوجی طاقت کو آہستہ آہستہ کمزور کیا جائے، جبکہ ایران عالمی معیشت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایران خاص طور پر خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو آخرکار امریکہ کو زمینی افواج بھیجنے کے بارے میں سوچنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر امریکہ ایران میں زمینی فوج بھیج دیتا ہے تو پھر واپسی کا راستہ تقریباً بند ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام جیسی جنگ بن سکتی ہے۔ These mountains is what we call Iran. کیونکہ ایران جغرافیائی لحاظ سے ایک قدرتی قلعے کی طرح پہاڑی اور مشکل اور دفاع کے لیے موزوں جگہ ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس نہ اتنی افرادی قوت ہے، نہ صنعتی پیداوار کی وہ صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ سیاسی عزم کہ وہ ایران کے خلاف طویل زمینی جنگ لڑ سکے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ زمینی فوج بھیجنے سے گریز کرتے ہیں تو ان کے پاس چند دوسرے راستے موجود ہیں۔ ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے فتح کا اعلان کر دے اور پیچھے ہٹ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی امریکی فوجی اڈے خطرے میں رہیں گے، خلیجی ممالک کی معیشتیں دباؤ میں رہیں گی اور آبنائے ہرمز بند رہنے کا خطرہ برقرار رہے گا۔ ایران کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اس جنگ میں برتری ہے، کیونکہ اس کے پاس سیاسی عزم بھی ہے اور وسائل بھی کہ وہ اس جنگ کو طویل عرصے تک جاری رکھ سکے۔ فرض کریں کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنی افواج واپس بلا لیتا ہے۔ ایسی صورت میں خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کو ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ دوسری طرف خلیجی ممالک اپنی خوراک کا تقریباً 80 سے 90% حصہ بیرون ملک سے درآمد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر توانائی کی ترسیل متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر عالمی معیشت کے ساتھ ساتھ ان ممالک پر بھی پڑے گا۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو عالمی مالیاتی نظام میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ موجودہ پیٹرو ڈالر سسٹم کمزور ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا نظام سامنے آ سکتا ہے، جیسے برکس یا سونے پر مبنی مالیاتی نظام۔ امریکی معیشت کا ایک اہم حصہ خلیجی سرمایہ کاری پر بھی انحصار کرتا ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور اسٹارٹ اپس کمپنیوں میں سرمایہ کاری۔ اگر یہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے تو امریکی معیشت کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے اور داخلی معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ سستی توانائی جدید عالمی معیشت کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایندھن کا مسئلہ نہیں بلکہ خوراک، کھاد، صنعتی پیداوار اور ٹیکنالوجی کی سپلائی چین بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ صرف 2 ہفتوں میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر جا چکی ہے۔ اگر یہ صورتحال مزید جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور تمام ممالک کو اپنی معاشی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں لانی پڑ سکتی ہیں۔ خلیجی ممالک کی ساخت بھی غیر معمولی ہے۔ یہ ریاستیں بنیادی طور پر تیل کی دولت، سمندری پانی کو میٹھا بنانے کی پلانٹس اور امریکی فوجی تحفظ پر قائم ہیں۔ ان کے پاس نہ قدرتی پانی کے بڑے ذخائر ہیں، نہ خوراک کی خود کفالت، نہ مضبوط جغرافیائی دفاعی رکاوٹیں، اور کئی جگہ آبادی بھی بڑی حد تک غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر دبئی میں تقریباً 90% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ کئی سالوں تک دبئی نے خود کو مشرق وسطیٰ کا نیا لندن یا نیا ہانگ کانگ بنانے کی کوشش، جہاں امیر لوگ ٹیکس فری ماحول اور پرتعیش طرز زندگی کے لیے آتے ہیں۔
لیکن یہ سارا ماڈل اس مفروضے پر قائم تھا کہ امریکہ خطے میں اپنی طاقت کے ذریعے امن اور استحکام برقرار رکھے گا۔ اب اگر امریکی طاقت کا وہ تصور ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اسرائیل یا خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے امریکی عالمی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ میرے مطابق اس جنگ میں ایک نظریاتی اور مذہبی پہلو بھی شامل ہے، جس میں بعض گروہ اسے ایک بڑی تاریخی تبدیلی کے آغاز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں خود ان نظریات پر مکمل یقین نہیں رکھتا، تاہم چونکہ ایران میں جنگ حقیقت بن چکی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے بعض پیشگوئی پر مبنی تجزیے کسی حد تک درست ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اپنے تجزیے میں پریڈکٹیو ماڈلنگ استعمال کرتا ہوں، یعنی ممکنہ نظریات پیش کر کے ان کی بنیاد پر مستقبل کے امکانات کا اندازہ لگاتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے پیشگوئی کی تھی کہ ایران میں جنگ ہو سکتی ہے، اور آج جب یہ جنگ حقیقت بن چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے کچھ اندازے قابل غور ضرور ہیں۔ پروفیسر جیانگ فنگ کا یہ تجزیہ محض ایک کالم نہیں بلکہ ان تمام ممالک کی ایک وارننگ ہے جو امریکی تحفظ کے سائے تلے اپنی معیشتیں چلا رہے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشیدگی ایک باقاعدہ علاقائی جنگ میں بدل گئی تو اس کی آگ صرف تہران یا واشنگٹن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی لپیٹ میں پوری دنیا کا مالیاتی ڈھانچہ آ جائے گا۔ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ اور برکس جیسے نئے اتحادیوں کا ابھار اس بات کی علامت ہے کہ ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ ایران کے پہاڑوں میں گرا ہوا ایک نیا ویتنام برداشت کر پائے گا، یا پھر خلیجی ممالک کو اپنی بقا کے لیے تہران کے ساتھ نئے معاہدے کرنے ہوں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دوام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔